کہ ایسا ہونا ہے اور اصول کے خلاف ہو تو یہ سزا ہوگی۔ اسی طرح اگر ہمارا آخرت کے حوالے سے یقین مضبوط ہو جائے اور اگر علم ہو جائے کہ اس عمل کے خلاف کرنے پہ یہ سزا ہے، یہ دنیا میں بھی ہاتھ کاٹا جائے چوری کی سزا ہے، جو زنا کرتا ہے جان بوجھ کر اسے سنسار ہے جوان کے لیے، یہ شادی شدہ کے لیے سنسار ہے، یہ صورت بنے گی جوان کے لیے، یہ کوڑوں کی سزا ہے یہ اسے ملے گی، قتل کرے ناجائز تو پھر قصاص ہے اس کا بدلہ ہے، یا دیت ہے، الزام لگاتا ہے تو اس کی یہ سزا ہے، شراب پیتا ہے تو اس کی یہ سزا ہے۔ اگر نافذ ہو جائے تو بندہ اس کرنے سے باز آتا ہے، اسے یقین بھی ہے کہ سزا بھی ہے، اسے یہ بھی یقین ہے کہ یہ نافذ بھی ہوگی، یہ سزا بھی ملے گی۔ اب اس کا نظریہ جتنا مضبوط ہوگا، جتنی سوچ مضبوط ہوگی، وہ ان جرموں سے بچے گا۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اسی طرح جس کا یہ یقین مضبوط ہو جائے کہ اگر یہ جرم کروں گا تو خالق کائنات ناراض ہوگا، میری آخرت کے حوالے سے تباہی ہوگی، میرے درجات کم ہو جائیں گے، جہنم کا مستحق ہو جاؤں گا، قبر میں یہ سزا ہے، قبر میں یہ سزا ہے، قبر میں یہ سزا ہے۔ یہ نظریہ جب اس کا پکیدہ ہوتا ہے، اس کے اندر خوف کی کیفیت بڑھ جاتی ہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، یہی کیفیت اسے اللہ کی نافرمانی سے روک دیتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہمارے ہاں؟ بچوں کو صرف آنکھ دکھا دی جائے نا تو بچے رک جاتے ہیں، صرف انہیں آنکھ دکھائی جائے، مارنا نہیں، صرف یوں یا کہا جائے تم نے یہ کیا تو یہ سزا دے گی۔ اساتذہ بھی یوں کرتے ہیں، والدین بھی یوں کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے یہ بچے ہیں، ابھی جو ہے انہوں نے اس کیفیت سے ڈرنا ہے اور ڈر کر نقصان سے بچ جانا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ درجے پہ پہنچیں گے، پھر بلا ڈر اس کام کو نہیں کریں گے کیونکہ یہ بڑے ہو جائیں گے۔ تو خوف کی کیفیت بندے کو شکر بے بہار نہیں ہونے دیتی، بندے کو لائن پہ رہنے دیتی ہے۔ اب قرآن پاک آپ پڑھ کر دیکھیے، بار بار اللہ پاک خوف کے متعلق کہتا ہے۔ کس کے متعلق؟ خوف کے متعلق۔ بار بار آخرت کی بات ہوتی ہے، بار بار آخرت کی بات ہوتی ہے۔ تم نے مر کے ختم نہیں ہونا، آگے جانا ہے، جزا و حساب ہے، یہ سلسلہ چلنا ہے۔ بڑی سخت سزائیں ہیں، قبر کی سزائیں الگ ہیں، پھر حشر اس کی جو سزا ہے، میدان محشر، پھر کسی کے الٹے سر نیچے پاؤں اوپر یوں چل جائے گا، کسی کی کیا کیفیت ہوگی، کوئی ڈوب رہا ہوگا کیا کیفیت ہوگی، تڑپ رہے ہوں گے، کوئی مددگار ڈھونڈ رہے ہوں گے، یہ کیفیت یہ حالت ہو جائے گی، کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ وہ تو جہنم میں جانا بھی اس وقت گوارا کر لیں گے، اس سختی سے مالک ہمیں نجات دے دے، اتنا بڑا وہ وقت ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، کیا کیفیات ہوں گی، سوالات کے سلسلے ہوں گے۔ یہ سارا سلسلہ جب اس کے سامنے آتا ہے، اسے اللہ بار بار قرآن و حدیث میں بیان فرما رہا ہے اپنے محبوب کی زبان سے، بچی جائے۔ کیا ہوں؟